بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 31 اگست ہے سال 2021۔ سلیم صافی کے بعد فواد چودھری، بلاول اور شہباز شریف پر چڑھ دوڑے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے شہباز شریف کے خلاف ایک مرتبہ پھر بغاوت کی ہے۔ نور مقدم قتل کیس کے اندر امریکی سفارت خانے کی انٹری ہوئی ہے۔ تینوں خبروں پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن آج ایک بڑا عام اور تاریخی دن ہے۔ امریکی اور اتحادی فورسز افغانستان سے اپنا انخلا مکمل کر چکی ہیں، اور جو جاتے ہوئے امریکنز ہیں انہوں نے اپنے طیاروں کو ناکارہ بنایا، اور امریکہ کی شکست افغانستان پر حملہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ یہ طالبان کے ترجمان نے میسج دیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد افغان طالبان کے جو آفیسر تھے انہوں نے باقاعدہ سجدہ شکر وہ بجا لایا ہے۔ یقیناً یہ ایک تاریخی اچیومنٹ ہے، لیکن دیکھتے ہیں اگر افغانستان کے اندر امن بحال ہوتا ہے، جو کہ ہمسایہ ممالک پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، ترکمانستان، قازقستان، ان سب ممالک کی کوشش ہے کہ یہاں پر امن ہو، لیکن امریکہ اور یورپی جو ممالک ہیں جو یہاں سے گئے ہیں، اب وہ مختلف طریقوں سے افغانستان پر پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے تاکہ معاشی طور پر اس کو کمزور کیا جائے، اور پھر آپس کے اندر یہ مختلف گروپ جو ہے وہ متحارب ہوں۔ جس طریقے سے پانچ شیر کے علاقے پر اب باقاعدہ جو جنگ ہے اس کا آغاز ہو گیا، اللہ کرے کہ یہ یہاں پر افغانستان اور تمام ممالک کے اندر امن قائم ہو، تاکہ پاکستان کے اندر بھی اس امن کے اثرات آئیں، اور تجارتی اور معاشی جو ترقی ہے اس حوالے سے جو حکومت اور ریاست پاکستان چاہتی ہے وہ بڑے جو گول ہیں وہ اچیو ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آپ کو علم ہے، پورا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک لڑکی کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ بڑا با اثر ملزم تھا، اس لیے اب وہ کبھی تو اس کے والدین اور وہ جا کر جیل کے اندر روتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بی کلاس دی جائے تاکہ ہم چونکہ اسپیشل لوگ ہیں ہمیں یہاں پر سہولیات دی جائیں، ہمیں عام قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا ہے، یہ ہمارے حقوق کو مارنے والی بات ہے۔ تو یہ جو درخواست تھی اس کو زہر جعفر کی اس کو مسترد کیا گیا۔ تو اب چونکہ وہ امریکن نیشنل بھی ہے تو امریکی جو سفارت خانہ ہے ان سے ان کی رسائی دی گئی، کونسلر رسائی اس کو بولتے ہیں ہم، اور وہ دی گئی، اور 25 منٹ تک انہوں نے جیل سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اب امریکہ سے اس نے مدد مانگی ہے کہ میں چونکہ امریکن شہری ہوں تو لہذا یہاں پر مجھے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، میں نے چونکہ کام بڑا کیا ہے، کارنامہ بڑا سر انجام دیا ہے، تو اس لیے یہاں میرا رہنا مشکل ہے اور مجھے سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہی ان کے والدین کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ ملزم نے امریکی حکام سے اپنے کیس میں قانونی معاونت کی بھی درخواست کی ہے۔ زہر جعفر کی امریکی حکام سے ٹیلی فون کال کے دوران جیل کے اہلکار وہاں پر موجود تھے۔ زہر جعفر اس سے قبل جیل حکام سے خود بھی کسی بہتر جگہ شفٹ کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، تاہم ان کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ ترجمان امریکی سفارت خانہ نے کہا ہے کہ پرائیویسی کے مسائل کی وجہ سے درخواست کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کیس کے اندر 11 لوگوں کا چلان ہو چکا ہے، کچھ لوگوں کو جو رپورٹ ہے وہ فرانس کے لیے بھیجی گئی ہے، 6 لوگوں کی جو ضمانت ہے وہ اپروو کر دی گئی تھی، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس پر اپیل دائر ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جن لوگوں کو مجرم اس کے اندر یعنی نامزد کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اب اس وقوع کے اندر ملوث ہیں، ان کے اندر وہ جو والدین ہیں زہر جعفر کے وہ بھی شامل ہیں، اور جو فزیو تھراپسٹ ہیں ان کے اندر وہ بھی ہیں، ان کا سی او بھی ہے۔ تو اس طرح یہ 12 اراکین جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ دیکھتے ہیں مزید اسلام آباد ہائی کورٹ جو ضمانت کے معاملات ہیں ان کو کس حوالے سے دیکھتی ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق ہے شاہد خاقان عباسی سے۔ شاہد خاقان عباسی ایک مرتبہ وزیر اعظم بن گئے، اور آج کل آپ کو علم ہے کہ مریم گروپ اور شہباز شریف گروپ اس کی آپس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے لیڈرشپ کی۔ نواز شریف چونکہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس لیے نواز شریف کا پارٹی پر کنٹرول ہونے کی وجہ سے یہ ایک اندرونی سرد جنگ اس کو کہا جا سکتا ہے، اور یہ جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی اکثر جو اپنے صدر ہیں شہباز شریف ان کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پیرالل اپنے آپ کو ایک بڑا رہنما سمجھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ ٹی وی ٹاک شو کے اندر بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ جو شہباز شریف ہیں ہمارے صدر ہیں، لیکن صدر کا مطلب یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے وہی کہتے جائیں، ان کو احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ اب یہ یقیناً ایک بڑی رسوائی کا مقام ہے ایک پارٹی کے صدر کی وہ وقت جو جنرل پبلک کے اندر بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ صدر ان کو بنایا ہوا ہے، لیکن وہ تو ہے کہ جہاں پر گیٹ نمبر 4 کے سامنے لیٹنے کے لیے، لیکن اصل جو پاورز ہیں وہ ہیں نواز شریف کے پاس، اور نواز شریف ہے یہاں سے بھاگا ہوا وہ لندن میں ہے، اور پیچھے جو اس کے تمام نواز شریف کے اختیارات ہیں
وہ استعمال کرتی ہیں مریم. اس لیے جو بڑے سرکردہ لوگ ہیں وہ مریم کی بات مانتے ہیں, شہباز شریف کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اب مفتاح اسماعیل کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے راضی نامہ اس کو کرنا ہے. نواز شریف نے ٹیلی فون کے ذریعے ہدایات دی. آج طارق عزیز صاحب نے روزنامہ دنیا کے اندر اس پر پوری ایک سٹوری کی ہے کہ اب وہ مفتاح اسماعیل کو بھی راضی کیا گیا, چونکہ صدر صاحب مجبور ہیں, ہدایات کہیں اور سے آتی ہیں. اب جو ہے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے شہباز شریف نے. آپ کو علم ہے کراچی جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا کہ ہمیں ایک قومی حکومت تشکیل دینی چاہیے, اگر ہم اقتدار میں آئیں گے تو قومی حکومت تشکیل دیں گے. بھئی قومی حکومت ایک تو وہ ہے جو 23 دسمبر 2012 کو مینار پاکستان پر ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ رائے دی تھی کہ اس وقت احتساب ہونا ضروری ہے, اداروں کو درست کرنا ضروری ہے, لہذا یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے. ایک قومی حکومت ہونی چاہیے جس کی آئین کے آرٹیکل غالباً 56 کے تحت ایک گنجائش بھی موجود ہے کہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے, 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, یا کم از کم 3 سال کے لیے ایک ایسی حکومت ہو جو بے رحم احتساب کرے, سرجری کرے اور معاملات کو سیدھا کر کے الیکشنز کروائے جائیں. لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے بعد تمام جو جماعتیں ہیں جس کے پاس 1 سیٹ ہے, 4 سیٹ ہے, 6 سیٹ ہے, وہ ساری جماعتوں کو شامل کر لیا جائے اور وہ چوں چوں کا مربع ایک قومی حکومت بن جائے گی. اور وہ جس طریقے سے آج کل طالبان کو بھی کہا جا رہا ہے, اب یہ قومی حکومت آپ نے کیا کرنی ہے بھائی؟ آپ جب اقتدار کے اندر تھے تو آپ نے فضل الرحمان اور کتنے لوگوں کو ملایا ہوا تھا, کیا بہتری آئی, کتنا ملک کو مقروض کیا, منی لانڈرنگ کرنا آپ کا مقصود ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر جو شہباز شریف ہیں ان کو آپ سمجھے فائدے پہ فائدے ملتے ہیں اور یہ ملتے جا رہے ہیں, اور یہاں پر وہ کہتے ہیں جی قومی حکومت بنے گی. اس پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ شہباز شریف کا جو بیان ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, ان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے. جب انہوں نے کہا کہ پہلے ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلا لیا جائے اور پھر قومی حکومت یا کوئی اور حکومت کے بارے میں سوچا جائے گا, ہمیں ابھی کسی قومی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ واضح کر رہا ہے شاہد خاقان عباسی کس بیان کے خلاف؟ یعنی اپنے صدر کے بیان کے خلاف. یعنی آپ اپنی میٹنگ کریں, ایک نقطے پر اتفاق کریں, اتفاق کرنے کے بعد آپ پبلک کے اندر سٹیٹمنٹ دیں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک ادھر گروپ ہے, ایک دوسر گروپ ہے, اور یہ ایک قومی حکومت پر اتفاق نہیں ہے, بات کر کے ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بحث جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں میڈیا کے اندر وہ شروع کر دیتے ہیں. اب ایک اور بڑی عام بات ہے, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ بل, آپ کو علم ہے اس پر جو میڈیا مالکان اور اینکرز ہیں ان کو اس وقت بڑی پریشانی ہے, چونکہ لاکھوں روپے یعنی 30-40 لاکھ روپے جو اینکرز تنخواہیں لیتے ہیں وہ تو مالکوں کے مفادات کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں وہ ویسے عوام کے سامنے ایک آزادی ادارے رائے کا چورن بیچتے ہیں کہ ہم بڑے آزاد ہیں. اب اس حوالے سے یہ جو بل ہے اس پر آج بلاول نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے. گزشتہ روز شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. صدر پاکستان کا 13 ستمبر کو پارلیمنٹ سے خطاب ہے, اس پر بھی جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. صحافی جو ہے وہ ڈی چوک کے باہر احتجاج کریں گے اور ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں گے. آج اس پر بلاول نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے. بلاول نے کہا ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجودہ بل کو مسترد کرتے ہیں. سرکاری ملازمین کی کمیٹی کو پورے میڈیا کا مالک بنا دینا منظور نہیں. حکومت میڈیا ٹریبیونل کے قیام سے تنقیدی آوازوں کو دبانا چاہتی ہے. مجودہ بل ملک میں آزادی صحافت کا خاتمہ کر دے گا. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے قیام کی ہر سطح پر مخالفت کرے گی. یعنی پی ایم ڈی اے, یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. اب یہ آپ بتائیے کہ اس پر فواد چودھری نے جو بات ہے وہ بڑی زبردست کی ہے کہ اب ایک تو وہ سرکاری ملازمین کا نہیں ہے بھائی, کمیٹی کے اندر میڈیا کے لوگ بھی شامل کیے جائیں گے اور پھر جو عام ورکر ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا. فیک نیوز پھیلانے والوں کی جو خلاف کارروائی ہوگی, جنہوں نے زبردستی اپنے نیوز چینل بنائے ہوئے ہیں حکومت کی اجازت کے بغیر, وہ 8-10 چینل 6-7 چینل بند ہوں گے. تو اس کے اندر وہی سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور ساری چیزیں جائز ہیں, اور پھر حکومت کہتی ہے بھائی آ کر بات کر لو, دلیل کے ساتھ ہماری بات سنو, اپنی سناؤ, اور اس پر آپ بھی میڈیا کے اندر جا کر بات کرو. ہم بھی ایک عوام جو ہے اس کی رائے کو سامنے رکھ کر بات کریں گے. لیکن یہ اپوزیشن اندھی بہری گونگی اپنے مفادات ہیں, بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے, ای وی ایم مشین ہے, الیکشن کمیشن مل گیا ہے ان جماعتوں کے ساتھ تاکہ مزید جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی ہوا بھری جا سکے.
اور اب EVM مشین کے حوالے سے الیکشن اصلاحات کے دیگر معاملات پر حکومت دعوت دے رہی ہے، لیکن اپوزیشن نون لیگ پیپلز پارٹی فضل الرحمان جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دلیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر کہیں گے جی یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، ہم نہیں مانتے، یہ دھاندلی ہو جائے گی۔ یہ اس وقت جو ہے اس پر جو فواد چودھری ہیں انہوں نے آج کی جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ سٹیٹمنٹ بڑی زبردست ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے انتخابی اصلاحات کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تجاویز ہیں کیا بل میں، اور یہ بات حقیقت ہے، اگر یہ پڑھ لیتے تو اس طرح کی جو بات ہے وہ نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا ایک ہی کردار ہے کہ حکومت کے مخالف اگر شیطان بھی ہو تو اس سے بھی اتحاد کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ پاکستان کی قیادت کے خواہش مند ہیں جن کے اپنے فیصلے بھی اور لوگ کرتے ہیں، یعنی شہباز شریف کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، پیچھے نواز شریف ہے، اس نے جیسے چلانا ہے ویسے چلنا ہے، دوسری طرف بلاول ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، پیچھے زرداری کے پاس ساری وہ ریموٹ کنٹرول ہے، تو اپنے فیصلے خود کر نہیں سکتے، اور ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اگر شیطان سے بھی اتحاد کرنا پڑے تو حکومت اور عمران خان کے بکس کے اندر ہم کریں گے۔ پڑھنا ہے کوئی نہیں کہ حکومت کیا آ رہی ہے، اور کل کو خود بھی یہ انہی معاملات کے اندر روتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بھی نہیں مانتے، حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی نہیں مانتے۔ تو ایک بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور میڈیا ورکرز کا دفاع کرنے کے لیے ایک بل آ رہا ہے، آپ اپنی تجویز دیں جی، یہ کمیٹی جو ہے 8 اراکین پر نہیں بلکہ 6 پر ہونی چاہیے، اس کے اندر میڈیا کے 2 اور بندے شامل ہونے چاہیے، اس کے اندر اپوزیشن کا بھی ایک بندہ شامل ہونا چاہیے۔ تو کوئی ایسی آپ تجاویز جو ہے وہ حکومت کہتی ہے آپ دیں، لیکن ویسے ہی آپ نے قانون سازی نہیں کرنے دینی، سینٹ میں قومی اسمبلی میں بس ہم نے اسمبلی چلنے نہیں دینی، تو ٹیکس پیئر کا اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ آپ کی تنخواہوں، آپ کے DA آپ کے سفری اخراجات کے اندر، اور آپ کو جو ملازم دیے ہوئے ہیں، رہائش دی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کا کروڑوں روپے جو ہے ایک اجلاس کا پڑتا ہے، اور وہ بس کام چل رہا ہے، اور کوئی نہ قانون سازی ہونے دینی ہے، نہ ان لینڈ سیکورٹی پر بات ہونی ہے، نہ خارجہ امور پر بات ہونی ہے، نہ دیگر عوام کے ایشوز پر بات کرنی ہے، بس شور کرنا ہے، نعرے بازی، کاپیاں پھاڑو۔ اور یہ تماشا جو ہے اس حوالے سے ایک زبردست میسج دیا، اور ابھی 2 دن پہلے آپ کو علم ہے سلیم صافی جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے بات کر رہے تھے، اور فواد چودھری نے کہا آپ تو فون کرتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کو بھی، دوسروں کو بھی، آپ کا کوئی فون نہیں اٹھاتا، آپ اس لیول پر چلے گئے ہیں، میں آپ کا صرف فون اٹھاتا ہوں حکومتی سطح پر۔ اس پر وہ ذرا شرمندہ ہوئے، لیکن آگے انہوں نے معاملے کو موڑ دیا۔ تو اب اس کے بعد شہباز شریف اور یہ جو بلاول ہیں ان کو زبردست لاجیکل جو ہے وہ جواب دیا ہے، لیکن جواب نہیں ہے۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، قانون پاس نہیں ہونے دینا، معاملات کو اختلاف کرنا ہے، دلیل کے ساتھ نہیں کرنا، اور یہ چیزیں بس ایک معمول کے مطابق چلتی جا رہی ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔